اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے استہزاء کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین پہ چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ کفار کی ضد اور ہر دھرمی ایسی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمان پر چلے جائیں، وہاں سے لکھی ہوئی تحریر آپ لے کر کے آئیں اور ہم اس تحریر کو ہاتھ لگا کر کے بھی دیکھ لیں اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، جب بھی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کے لیے اگر 4 فرشتے بھی آ کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ نبی برحق ہیں، جب بھی ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ اور ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر ہم فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجتے، جب بھی ان کا اشکال یہی رہتا کہ ہمارے یہاں نہیں تھے کیا لوگ، انسانوں میں کیا کم لوگ تھے کہ ہم میں سے نبی بنا کر کے کسی کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو کیوں نبی بنا کر کے بھیجا؟ اس کی زبانی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور وہ تو ہمارے لیے ماڈل ہی نہیں ہے۔ آگے جو اس وقت آیت پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 10، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ وہ تسلی یہ دی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا انکار بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استہزاء بھی کرتے تھے۔ انکار کرنا ایک الگ جرم تھا اور استہزاء کرنا، مذاق اڑانا ایک الگ جرم تھا۔ کئی قسم کے جرائم کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے۔ حق کی قبولیت کا انکار کرنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا بھی۔ ایک طرف تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک باپ سے ماں سے بھی زیادہ شفیق تھے۔ رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکروں میں لگے رہتے تھے۔ پیدا ہوئے تو اپنی امت کی فکر، جب نبوت ملی تو اپنی امت کی فکر، جب دنیا سے جانے لگے تو بھی اپنی امت کی فکر۔ اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی امت کی تھی اور اتنے بڑے مہربان اور اتنے بڑے شفیق تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، اور اگر وہ بیٹا نافرمانی کرنے لگے تو باپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں تو بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، رات دن ایک کر رہا ہوں اور یہ بیٹا میری نافرمانی کر رہا، تو اس سے تکلیف ہوگی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، رات دن محنت بھی کر رہا ہوں، ہر قسم کی مشقتیں اور تکالیف بھی اٹھا رہا ہوں، رات کی نیند کو بھی قربان کر رہا ہوں، اس کے باوجود یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے، میرا استہزاء کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑانا، تکذیب کرنا، نبیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پہلے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اور اس چیز کے اندر آپ ہی نہیں ہیں بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 کم و بیش، تمام نبیوں کے ساتھ ان کے لوگوں نے یہی کام کیا۔ مذاق اڑانا، ان کو پاگل، دیوانہ، مجنوں کہنا، شاعر کہنا، اور پتہ نہیں کن کن طریقے سے وہ لوگ ان کو نوازتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی سلوک تھا، یہی رویہ تھا۔ اس کے بعد پھر جو آیت نمبر 11 پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو۔
زمین چونکہ وہ لوگ تجارت پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، اور وہ لوگ شام کا یمن کا تجارتی اسفار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، روم کی طاقت کو دیکھو، ایران کی طاقت کو دیکھو، ان کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ روم ایک زمانے میں سپر پاور طاقت تھا، ایران اپنے زمانے میں سپر پاور طاقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیسا کیا؟ ان کے کھنڈرات کو دیکھو، گری ہوئی جو ہے بلڈنگوں کو، مکانات کو، قلعوں کو دیکھو، اس سے تو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو۔ چلیے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھیے آپ، ہندوستان کے بادشاہوں نے، مغلیہ سلطنت کے شہنشاہوں نے کیسی کیسی عمارتیں بنوائیں، ہندوستان کے اندر دیکھیے کیسی کیسی عمارتیں بنوائیں۔ آج جا کر کے دیکھیے، کسی کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کسی کا اگلدان ہے، کسی کا پاندان ہے، کسی کا جوتا ہے، ان کے سامان ان کی نشانیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ کیسی جاہو حشمت کی حکومت تھی، کیسی طاقت تھی، بول بالا تھا ان کا، اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آج دیکھیے اس کے قلعے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قلعے، ان کی یادگار، ان کی نشانیاں آج بھی ہماری عبرت کے لیے، آپ کی عبرت کے لیے، آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کے اندر چلو پھرو، دیکھو نبیوں کو جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا، کیسی طاقت تھی، کیسی حکومت تھی، ان کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا۔ ان لوگوں کا بھی یہی جو ہے، ان لوگوں کا بھی یہی انجام ہونے والا، اگر یہ لوگ اپنی بدبختی سے اور نبی کی تکذیب سے اور اسی طریقے سے جو نبی کے استہزاء سے باز نہیں آئے، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے انجام ہوا، اور آج دیکھیے وہی انجام ہو رہا۔ اپنے زمانے میں رشیا کو دیکھیے، اسی طریقے سے امریکہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو کس طریقے سے پاس کیا، اور ابھی پھر ان کی طاقتیں پاس ہونے والی ہیں۔ ایک اپنے اوپر گھمنڈ کرنے والی قوموں کا، اور اپنے جو ہے خدا سے انکار کرنے والے اور خدا سے بیزاری کا اظہار کرنے والی قوموں کا بھی انجام ہو رہا۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، رشیا کا انجام 1992 میں کیا ہوا، اس سے کتنی ریاستیں نکل گئیں۔ امریکہ کا انجام بھی کیا ہو رہا، افغانستان نے اور دوسرے ممالک نے اس کا کیا انجام کیا۔ آج بھی یہ حالات واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا جو دماغ چاہیے، سننے والا کان چاہیے، اور حق کو قبول کرنے والا دل چاہیے۔ ابھی بھی نہیں ہو رہا، ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا، ابھی بھی ہو رہا، لیکن ہم اس کے اوپر غور نہیں کر رہے، اس کے اوپر تدبر اور تفکر نہیں کر رہے کہ پہلے زمانے میں بھی اس قسم کے حالات آئے، آج بھی اسی قسم کے حالات رونما ہونے والے، اور آئندہ بھی اسی قسم کے حالات واقعات سے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ